بنی اسرائیل میں ایک یتیم بچہ تھا۔ وہ ہر کام اپنی والدہ سے پوچھ کر کیا کرتا تھا۔ اس کے پاس ایک بہت ہی خوبصورت گائے تھی۔ تو ایک روز ایک فرشتہ اس بچے کے پاس آیا اور کہا کہ اس گائے کی قیمت کیا ہے؟ تو بچے نے کہا، تو اس فرشتے نے بہت کم قیمت بتائی۔ اس نے اس کی ماں کو جا کے پوچھا، تو ان کی ماں نے پھر کہا کہ یہ قیمت میں، تو پھر فرشتے نے بہت اور قیمت کم بتائی۔ بارہا والدہ اپنے بچے کو قیمت بتاتی رہتی اور بغیر والدہ کے حکم کے وہ بچہ اس گائے کو فروخت نہیں کرتا۔ فرشتہ قیمت کو کم کرتا ہی رہتا۔ آخر کار اس لڑکے نے یہ بات سوچ لی کہ میری والدہ شاید گائے کو بیچنا نہیں چاہتے ہیں۔ پھر وہ فرشتہ آیا اور گائے کو خریدنے کی بات کی، تو وہ اس لڑکے نے صاف طور پر انکار کر دیا۔ تو وہ فرشتہ نے کہا کہ تم بڑے خوش نصیب و خوش بخت ہو، یہ گائے آپ سنبھال کر رکھنا۔ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ اس گائے کو خریدنے آئیں گے، اس وقت آپ اس کی بہت ہی زیادہ قیمت لینا۔ اور میرے عزیزو، یہ پورا واقعہ سورہ بنی اسرائیل میں بہت تفصیل کے ساتھ دیا گیا ہے۔ میں آپ کو بہت مختصر بتانے جا رہا ہوں۔ کچھ دن کے بعد بنی اسرائیل میں کوئی واقعہ پیش آیا، تو قبیلہ بنی اسرائیل کے لوگ اس لڑکے کے پاس آئے وہ گائے خریدنے کے لیے، کیونکہ جو بنی اسرائیل کو جو گائے بتائی گئی تھی جس کلر کی، وہ اس لڑکے کے پاس تھی۔ تو جب وہ قیمت بتائی گئی، بنی اسرائیل کے لوگ جب وہ گائے خریدنے آئے تو قیمت پوچھی، تو اس لڑکے نے کہا کہ اس گائے کی قیمت اس گائے کے وزن کے برابر تم کو سونا ادا کرنا ہوگی۔ خیر، بنی اسرائیل کے لوگوں کو اس گائے کی سخت ضرورت تھی۔ گائے کے وزن کے برابر سونا دے دیا گیا۔ میرے عزیزو، مفسر کرام فرماتے ہیں کہ اس لڑکے کو یہ جو نفع ملا ہے وہ اپنی والدہ کی فرما برداری کا نتیجہ ہے۔ اس نے اپنے ماں باپ کی، اپنے والدہ کی بات کو سنا، اس پر عمل کیا، ان کے حکم کی تعمیل کی، جس کا نتیجہ ہے کہ آج وہ اتنی بڑی دولت کا مالک ہوا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو شخص اپنے والد والدہ کی بات کو مانتا ہے اس کا نفع اسے دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے۔ ایک اور واقعہ کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، تو پہاڑی اور وادیوں سے گزر رہے تھے۔ تو دوران سفر بہت ہی موسلا دھار بارش ہوئی، تو وہ پناہ لینے کے لیے گفا میں گئے، چھپ گئے۔ تو گفا پر اوپر سے بہت ہی بھاری پتھر آ گرا اور گفا کا منہ بند ہو گیا۔ تو وہ پریشان ہوئے اور مرنے کا وقت آ گیا۔ تو ان تینوں نے مشورہ کیا کہ ہم کیوں نہ بارگاہ مولا میں دعا کریں اپنے اعمال کے ذریعے سے۔ تو ایک شخص نے کہا کہ اے مالک و مولا، تو خوب جانتا ہے کہ میری والدہ بہت ہی بڑھیا ہے، کمزور ہے۔ میں روزانہ بکری چراتا تھا اور رات میں آنے کے بعد ان بکریوں کا دودھ نکال کر میں اپنی والدہ کو پلایا کرتا تھا۔ ایک روز میں کافی دیر کو آیا تو میں نے دیکھا کہ میری والدہ سوئی ہوئے ہیں۔ میں نے بکری کا دودھ لے کے آیا اور دیکھا کہ میری والدہ سوئی ہوئی ہیں۔ تو میں، اے اللہ، فقط تیرے کو راضی کرنے کے لیے، تیری رضا کے لیے اور میری ماں کی سچی محبت، ان کی خدمت کے لیے میں رات بھر اس دودھ کو لے کر کھڑا رہا حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ اے اللہ، اگر یہ عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے تو اس عمل کے وسیلے سے اے اللہ تو اس چٹان کا منہ کھول دے۔ یہ بولنا ہی تھا کہ چٹان کا منہ کھل گیا۔ اس کے بعد دوسرے نے بھی اسی اپنے عمل کو پیش کیا، تیسرے نے بھی اپنے عمل کو پیش کیا۔ میرے دوستو، واقعات کی کتابوں میں یہ واقعہ مکمل طریقے سے لکھا ہوا ہے۔ مجھے بتانا مقصود یہ ہے کہ اس شخص نے اپنے والدہ کی خدمت کی اور اس کے وسیلے سے اللہ نے اس کی مدد کی، تو معلوم یہ ہوا کہ والدہ کی خدمت کا اجر، والدہ کی خدمت کا اجر تمہیں دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ اور جگہ جگہ
قرآن میں ارشاد ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ تو میرے عزیزوں اور اے لوگوں، غنیمت جانو کہ اگر تمہاری حیات میں، تمہاری زندگی میں تمہیں ماں اور باپ تمہارے سامنے ہیں تو تم اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کر لو اور جنت کے حقدار ہو جاؤ۔